اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم بارک لنا فی علمنا اللہم بارک لنا فی عملنا آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ایک ایسی آگ ہے جو کہ ہماری تمام نیکیوں کو کھا جاتی ہے، اور اس آگ کا نام ہے حسد کی آگ۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ حسد کا مطلب کیا ہوتا ہے، حسد کے نقصانات کیا ہیں، حسد کی علامات کیا ہیں، ہم کیسے دیکھیں کہ ہمارے دل میں کیا کسی کے خلاف حسد ہے یا نہیں، کیسے چیک کریں اپنے کو، اور اگر ہے تو اس کا علاج کیا ہے۔ حسد ہوتا کیا ہے؟ حسد ایک منفی جذبہ ہے اور ایک نہایت تباہ کن جذبہ ہے، اور وہ کیا ہے کہ ہم کسی کی نعمت کو دیکھ کر خوش نہ ہوں، اور ہم یہ ساتھ میں چاہیں کہ اس سے یہ نعمت چلی جائے، اس سے یہ چھن جائے اور وہ نعمت مجھ کو مل جائے۔ اس کو کہتے ہیں حسد۔ اس کے برخلاف ایک اور جذبہ ہے جس کو رشک کہا جاتا ہے۔ رشک میں انسان چاہتا ہے کہ جو کسی دوسرے کو نعمت ملی ہے مجھے بھی ایسی ہی نعمت ملے، لیکن یہ نہیں چاہتا کہ دوسرا تباہ و برباد ہو جائے، دوسرے سے وہ نعمت چھن جائے۔ تو تھوڑا سا فرق ہے یہاں رشک میں اور حسد میں۔ ہم بات کر رہے ہیں حسد کی۔ حاسد اور محسود۔ حاسد وہ ہے جو حسد کرے، اور محسود وہ ہے جس سے حسد کیا جائے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ ہر نعمت دیا گیا شخص محسود ہوتا ہے، یعنی لوگ اسے حسد کرتے ہیں۔ اور یہ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی بھی نعمت کسی کو بھی دی جائے تو وہ لوگ جن کے پاس وہ نعمت نہیں ہے وہ اس کو دیکھ کے حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ حسد ایک نفسیاتی بیماری ہے۔ جس طرح ہماری جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں، اسی طرح کچھ بیماریاں ہماری روح کی بیماریاں ہیں، اور یہ ایک روحانی بیماری ہے۔ یہ روحانی بیماری یہی ہے کہ یہ چاہنا کہ دوسرے کو اگر کوئی نعمت ملی ہے یا اس کو اللہ نے علم سے نوازا ہے یا کوئی خاص اس میں ٹیلنٹس ہیں، ہنر ہے، یا اس کو اللہ تعالیٰ نے پیسے میں یا رتبے میں یا شہرت میں یا کسی بھی چیز میں اونچا کر دیا، یا کسی کی لوگ سارے تعریف کر رہے ہیں تو ہم سے یہ برداشت نہ ہو، ہم کسی کی تعریف سن نہ سکیں، ہم کسی کو دی ہوئی کوئی نیکی، کوئی اچھی چیز ہم سے برداشت نہ ہو، اسی کو کہتے ہیں حسد کرنا۔ ہمیں اسلام کیا سکھاتا ہے کہ حسد کرنا بہت تباہ کن جذبہ ہے، اور یہ محسود کو تباہ کرنے سے پہلے خود حاسد کو تباہ کر دیتا ہے۔ یعنی جو شخص حسد کرتا ہے دوسرے سے وہ پہلے تباہ ہوتا ہے، اس سے پہلے کہ جس سے اس نے حسد کیا وہ اس کے خلاف کوئی ایکشن لے سکے۔ تو محسود کو حاسد کس طرح تباہ ہوتا ہے؟ حاسد اس طرح تباہ ہوتا ہے کہ یہ جذبہ اس کا ایمان ختم کر دیتا ہے، اس کے دل کا سکھ، چین، خوشی رخصت ہو جاتی ہے۔ ہر وقت اس پہ ایک obsession سا طاری ہو جاتا ہے کہ میں کس طرح اس شخص کو نقصان پہنچاؤں، کس طرح یہ شخص کو یہ جو نعمت ملی ہے یہ تباہ ہو جائے، یہ اس سے چلی جائے۔ ہر وقت اس آگ میں وہ جلتا رہتا ہے۔ آگ جس طرح پہلے اگر کوئی لکڑی کو اگر ہم سلگاتے ہیں تو ہوتا کیا ہے، اس سے پہلے کہ وہ لکڑی کسی اور کو سلگائے وہ لکڑی خود جلتی ہے۔ تو حاسد کا یہی حال ہوتا ہے، وہ اندر ہی اندر جل کے ختم ہو رہا ہوتا ہے اس سے پہلے کہ وہ دوسرے کو نقصان پہنچائے۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، سورۃ النساء آیت نمبر 54۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کیا یہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا؟ یعنی یہ وجہ ہے حسد کرنے کی کہ حاسد اس بات پر خوش نہیں ہوتا کہ اللہ نے دوسرے کو یہ نعمت کیوں دے دی۔ وہ غرض یہ، اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں، وہ اللہ کے فیصلے کو قبول نہیں کر سکتا، وہ اللہ کے فیصلے پہ بہت غصے ہے، بہت ناراض ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اللہ کے فیصلے کو ہی بدل دے تاکہ وہ چیز بجائے اس کو ملنے کے مجھ کو مل جائے۔
حسد کہاں پایا جاتا ہے؟ عموماً جسے ہم پروفیشنل جیلسی کہتے ہیں، یعنی ایک جگہ بہت سے لوگ اگر کام کر رہے ہیں، ایک ہی لیول کے لوگ ہیں، ان میں زیادہ حسد پایا جاتا ہے۔ اگر ایک شخص زیادہ بہتر کام کر رہا ہے، دوسرے اس سے جلنے لگتے ہیں۔ اسی طریقے سے بھائی بہنوں میں بھی حسد پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیا کیا تھا؟ ان کو کنویں میں پھینک دیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ابا اس بھائی سے زیادہ پیار کیوں کرتے ہیں، ہم سے کیوں نہیں کرتے۔ اسی طرح حابیل اور قابیل دونوں آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے، پیغمبر کے بیٹے تھے، لیکن کیا ہوا؟ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ یعنی حسد یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ انسان دوسرے انسان کو اتنا نقصان پہنچائے کہ اس کی جان ہی لے لے۔ اسی طریقے سے دوستوں میں بھی حسد ہو سکتا ہے کہ اگر کسی دوست کے بیٹے کو اچھی نوکری مل گئی، میرے بیٹے کو اچھی نوکری نہیں ملی، اس پہ یہ انسان حسد کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یا کسی بچی کی شادی ہو گئی، اس کی بہن کا رشتہ ابھی تک صحیح نہیں آیا ہے، تو بہن اس سے رشتہ کاٹ لیتی ہے، اب میں اس کی شکل ہی کبھی نہیں دیکھوں گی۔ اسی طرح رشتہ داروں میں حسد ہوتا ہے، اس کو کیوں اتنی اچھی نوکری مل گئی، وہ کیوں روپے پیسے میں کھیل رہا ہے، اس کے پاس اتنی بڑی گاڑی، اتنا اچھا آرام دہ گھر کیوں ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے، پھر حسد شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے طالب علموں میں حسد ہوتا ہے کہ ہم دونوں نے ساتھ ساتھ پڑھائی کی، اس کو تو اتنے اچھے نمبر مل گئے، مجھے اتنے اچھے نمبر نہیں ملے، میں تو صرف پاس ہوا۔ حسد شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ عالم دین لوگوں میں بھی حسد پایا جاتا ہے۔ وہ کس طرح؟ بنی اسرائیل کے جو علماء تھے، وہ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے تھے؟ اسی جذبے کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، کہ ابھی تک تو سارے پیغمبر بنی اسرائیل میں آئے تھے، یہ کیسے ہو گیا کہ اب جو پیغمبر آئے ہیں وہ بنی اسماعیل میں آ گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جلن کی بنا پہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم کبھی نہیں مانیں گے آپ کے دین کو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ زخرف آیت نمبر 32 میں فرماتے ہیں، اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتِ رَبِّكَ، کیا وہ ہیں جو کہ اللہ کی رحمت کو تقسیم کریں گے؟ یعنی جب ہم خوش نہیں ہوتے کہ اللہ نے اسے یہ کیوں دیا، مجھے کیوں نہیں دیا، تو کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمتوں کو ہم بانٹیں؟ اللہ نے ہمارے ہاتھ میں یہ دے دیا ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضَهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا وہ آپ کے رب کی رحمت کو بانٹنے والے ہیں؟ وہ بانٹیں گے؟ بلکہ ہم ہیں جو ہم معیشت کو، جو ہم لوگوں کے روزگار کو، لوگوں کو کتنا کس کو پیسہ دیا جائے، کس کو کیا رزق دیا جائے، ہم ہیں جو اس چیز کو بانٹتے ہیں اس دنیا کی زندگی میں۔ اور ہم بعض لوگوں کو بعضوں کے اوپر درجہ دیتے ہیں تاکہ بعض کو سے کام لے سکیں، اور آپ کے رب کی رحمت اس سے بہت بہتر ہے جو یہ لوگ اکٹھا کر رہے ہیں۔ مقصد اس بات کا کیا ہوا کہ جو معاشرے میں ہم فرق دیکھتے ہیں لوگوں میں، یہ اللہ کی طرف سے ہے اور یہ مٹایا نہیں جا سکتا۔ اس کو مٹانے کی کوشش بھی کرنا نیچر سے ٹکر لینا ہے، جو کہ ہم اپنا ہی سر پھوڑیں گے اگر ہم نیچر سے ٹکر لیں گے۔ ہم اپنے ہاتھ کی 5 انگلیاں دیکھیں، کیا یہ برابر ہیں؟ ہرگز نہیں۔ انگوٹھا ہمارا انگلیوں کے خلاف چلتا ہے۔ اگر یہ 5 انگلیاں برابر ہوتی اور ایک ہی طرف ہوتی اور ایک ہی جیسی ہوتی، بہت سے کام ہم کر ہی نہ پاتے۔ اسی طریقے سے دانت ہیں، چھوٹے بڑے ہوتے ہیں تاکہ بعض دانتوں سے کاٹ سکے، بعض دانتوں سے چبایا جا سکے۔ اسی طرح اگر سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ برابر سے دولت اور عہدہ دے دیتے تو کون کس کے یہاں کام کرتا؟ اسی طریقے سے اگر سارے ملکوں کو ایک جیسے دولت کے خزانے اللہ تعالیٰ دے دیتے، تیل کی دولت، گیس کی دولت، سونا چاندی کی دولت، تو کون سا ملک کس ملک سے تجارت کرتا؟ غرض ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا کا کاروبار چلنے کے لیے انسانوں میں اور ہر چیز میں فرق لازمی شے ہے، اور یہ اللہ نے رکھا ہے اور اس کو ہٹایا نہیں جا سکتا۔ اور یہیں سے ہمارا امتحان شروع ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے اس فیصلے پہ راضی ہو جائیں، قبول کر لیں۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حسد ہماری روح کی ایک بیماری ہے، اور یہ بیماری ایسی ہے جس کو ہمارے دین نے ایک تباہ کن جذبہ کہا ہے، اور یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کی صحت تک کو تباہ کر دیتی ہے۔ انسان کا سکھ، چین، خوشیاں سب رخصت ہو جاتی ہیں، ہر وقت وہ پریشانی کا شکار رہتا ہے، اور وہ گناہ پہ گناہ کیے چلا جاتا ہے تاکہ جس سے اسے حسد ہے وہ تباہ ہوتا چلا جائے، اور یہاں تک کہ وہ کوئی حدیں نہیں چھوڑتا، ہر حد بھی پار کر سکتا ہے۔
کسی شخص کو اگر اللہ تعالیٰ نے عقل زیادہ دی، ذہانت زیادہ دی، تعلیم زیادہ دی، یا اللہ تعالیٰ نے اس کو اخلاق بہترین دیا، یا اس کو مرتبہ اونچا دیا، یا دولت زیادہ دی، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جن کی بنا پہ دوسرے لوگ ان سے حسد کرتے ہیں۔ اور جو حاسد ہے وہ در حقیقت اپنے کو کمتر جب سمجھتا ہے، دوسرے کو دیکھتا ہے وہ اس سے کسی چیز میں برتر ہو گیا، وہیں پہ پھر حسد کا جذبہ اس کے دل میں شروع ہو جاتا ہے ایسے لوگوں کے۔ تو حسد کی وجوہات پھر ہمیں کیا پتہ چلتی ہیں؟ اگر کسی کو کسی سے کوئی دشمنی ہے، کسی قبیلے سے، کسی خاندان سے، کسی شخص سے دشمنی، تو اس کی کوئی بھی چیز اس کو اچھی نہیں لگے گی، اس کی تعریف اچھی نہیں لگے گی، اس کی کامیابی اچھی نہیں لگے گی، اس کو کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمت ملی اس کو اچھی نہیں لگے گی۔ اور ایک اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کبر، تکبر۔ جب ہم اپنے کو بہت بڑی چیز سمجھتے ہیں، ہم سے پھر یہ برداشت ہی نہیں ہوتا کہ دوسرا مجھ سے اونچا کیسے ہو گیا، اور پھر یہ انسان کی شیطانی فطرت ہے جو کہ اس پر غالب آ جاتی ہے۔ حسد کی وجہ سے کیا نقصان ہوتا ہے ہمیں؟ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یجتمعان فی قلب عبد الایمان والحسد، رواہ النسائی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے دل میں ایمان اور حسد جمع نہیں ہو سکتے، یعنی اگر ایک چیز آئے گی تو دوسری رخصت ہو جائے گی لا محالہ۔ یعنی اگر ہمارے دل میں حسد آ گیا تو ہم یہ سمجھ جائیں کہ اب ایمان کے رخصت ہونے کا وقت آ چکا ہے۔ وہ کس طرح کہ جب حسد کسی کے دل میں آئے اب گناہ شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ دوسرے شخص کو چونکہ وہ برداشت نہیں کر سکتا کہ جو محسود ہے کہ اس کی کوئی تعریف کرے، کوئی نعمت اس کے پاس آئے، تو وہ پہلے تو اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، پھر لوگوں کو اس سے بدظن کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی غیبت شروع کر دیتا ہے، اور اس سے بھی بات نہیں بنتی تو کبھی وہ تہمت تک اس کے اوپر رکھنا شروع کر دیتا ہے، اور یہاں تک کہ ہم نے دیکھا حابیل اور قابیل کے قصے میں کہ بات قتل تک بھی پہنچ گئی تھی۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے، ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، کبھی کسی نے کسی کے لیے رشتہ بھیجا اور رشتہ کسی وجہ سے نہیں قبول ہوا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے رشتہ بھیجا وہ اتنے غصے میں آ جاتے ہیں، کہیں اور سے اگر اور اچھا رشتہ آ گیا تو وہ کیا سوچتے ہیں حسد میں کہ اگر میرے بیٹے کا رشتہ نہیں ہوا قبول وہاں تو کسی کا نہ ہو۔ اور ہم نے استغفر اللہ دیکھا ہے ایسڈ تھروئنگ کیسز، تیزاب پھینک دیتے ہیں بچی کے منہ پہ، بہت کچھ ہوتا ہے معاشرے میں، اور یہ سب کیوں ہے؟ حسد کی آگ کی وجہ سے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس شخص کے دل میں حسد آ جائے، اب رفتہ رفتہ گناہ وہ کرتا چلا جاتا ہے، اس میں روحانیت ختم ہو جاتی ہے، اور وہ نیکی کی طرف اس کا دھیان ہی نہیں جاتا۔ ہر وقت اس کا دماغ کس چیز کے گرد گھوم رہا ہوتا ہے کہ میں کس طرح نقصان پہنچاؤں ان لوگوں کو کہ جس سے اس کو دشمنی ہے، جس سے اس کو حسد ہے۔ زبیر ابن العوام رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پچھلے قوموں کی ایک بیماری آ گئی ہے، یعنی جلنا اور نفرت کرنا، اور یہ مونڈ ڈالنے والی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بالوں کو مونڈ ڈالتی ہے، بلکہ یہ ایمان کو مونڈ ڈالتی ہے، جامع ترمذی۔ یعنی جب حسد انسان کے دل میں آ جاتا ہے تو وہ ایمان کو مونڈ ڈالتا ہے، جس طرح ایک نائی استرا چلا کے سر کے بال صاف کر دیتا ہے، اسی طرح حسد ساری نیکیوں کا صفایا کر دیتا ہے۔ حسد کرنے کی وجہ سے انسان اللہ کے فیصلے پہ ناخوش ہوتا ہے، انسان اللہ کا فیصلہ قبول نہیں کر سکتا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ نحل آیت نمبر 71 میں فرماتے ہیں وَاللَّهُ فَضْلٌ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ، اللہ نے بعضوں کو بعضوں میں رزق کے معاملے، بعضوں کو بعضوں سے رزق کے معاملے میں زیادہ دیا ہے، بعضوں کو اللہ زیادہ دیتا ہے، بعضوں کو اس سے کچھ کم دیتا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ پھر یہ بھی فرماتے ہیں افا بنعمت اللہ یجحدون، تو کیا تم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے خلاف جہاد کرو گے، یعنی تم جنگ کرو گے، تم لڑو گے، تم اس کو قبول نہیں کرو گے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، رواہ ابو داؤد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار رہو جلنے سے، حسد کرنے سے۔ کیوں؟ کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح کہ آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ حسد کی وجہ سے
انسان پھر بڑے بڑے گناہ کرتا ہے۔ سب سے پہلے حسد کس نے کیا تھا؟ ابلیس نے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارے فرشتوں کو، اور ابلیس بھی وہیں موجود تھا، سب کو حکم دیا کہ جب آدم علیہ السلام میں روح پھونکی جائے گی تو سب تعظیم کی وجہ سے ان کے آگے سجدہ کرنا، ابلیس نے انکار کر دیا، اس نے ایسا نہیں کیا۔ اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوچھا اس سے کہ جب میں نے تجھے حکم دیا تھا تو نے ایسا کیوں نہ کیا، تو اس نے اپنے حسد کی وجہ سے کہا کہ چونکہ آپ نے اس کو میرے اوپر فوقیت دی ہے، اس لیے آپ مجھے اتنا وقت دے دیجئے کہ جب تک قیامت نہ آ جائے اور میں اس کی اولاد کو تباہ کر دوں گا سوائے چند ایک کے۔ سورہ الاسراء آیت نمبر 62۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 34۔ اور ذکر کیجئے، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کر دیا اور وہ متکبر ہو گیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ یعنی غرض یہ کہ جب انسان ایسا حسد کرتا ہے کہ اللہ کے حکم کے خلاف چلتا ہے تو وہ متکبر اور وہ کافروں تک میں شمار ہو جاتا ہے۔ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے پوچھا کہ کس چیز نے تجھ کو روکا سجدہ کرنے سے جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا، تو اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، انا خیر منہ۔ اور یہی تکبر کا ڈیفینیشن ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ آپ نے مجھ کو آگ سے بنایا ہے اور اس کو مٹی سے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 12۔ اس نے پھر یہ کہا کہ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں جس کو آپ نے میرے اوپر فوقیت دی ہے، اگر آپ مجھے وقت دیں قیامت کے دن تک کا، تو میں بے شک یقیناً اس کی اولاد کو پکڑ لوں گا، تباہ کر دوں گا سوائے چند ایک کے۔ سورہ الاسراء آیت نمبر 62۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حسد کی وجہ سے کتنی تباہ کاری ہوتی ہے، انسان کے اندر نفاق جنم لیتی ہے، انسان دوسروں کی غیبت شروع کر دیتا ہے، تہمت شروع کر دیتا ہے، دوسروں کے ساتھ برا رویہ اختیار کرتا ہے، ان کا مذاق اڑاتا ہے، ان کو طرح طرح سے تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ سب بہت بڑے بڑے گناہوں میں شامل ہے۔ اور انسان کا اپنا حال حاسد کا کیا ہوتا ہے کہ اس کا دل تنگ ہونے لگتا ہے، ہر وقت ایک غم اس کے دل پہ چھایا ہوتا ہے کہ میں کیسے چھوٹا رہ گیا، میں کیسے کم ہو گیا، اس کو مجھ پہ فوقیت کیسے مل گئی۔ تو اس کے دل میں یہ گھٹن، یہ تنگی، یہ دکھ، یہ تکلیف ہر وقت چھائی رہتی ہے، اور وہ دوسرے شخص کی خوبیاں دیکھ ہی نہیں پاتا، اس کی طرف اس کی نظر ہی نہیں جاتی ہے۔ اس کے دل میں جو ایمان کا نور تھا وہ رفتہ رفتہ گل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ایمان کا وہ نور جو قیامت کے دن میری اور آپ کی کے لیے جنت میں لے جانے کا باعث بنے گا، وہ اس حسد کی آگ کی وجہ سے گل ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس طرح سے یہ دنیا اور آخرت دونوں کی تباہی کا باعث بنتا ہے یہ گناہ۔ دنیا میں سب سے پہلا جو قتل ہوا وہ بھی اسی حسد کی وجہ سے ہوا۔ جو حابیل اور قابیل، آپ جانتے ہیں آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹے تھے، دونوں نے ایک قربانی کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، ایک کی قربانی قبول ہو گئی، ایک کی نہیں ہوئی۔ اس زمانے میں دنیا میں ہی یہ پتہ چل جاتا تھا، آسمانی آگ آتی اور قربانی کو کھا جاتی تھی۔ حابیل کی قربانی، حابیل جو کہ ایک بکریاں چرانے والا شخص تھا، اس نے اپنی سب سے اچھی جو ریوڑ میں بکری تھی یا بھیڑ تھا وہ پیش کیا اللہ تعالیٰ کو، اور قابیل جو تھا وہ کھیتی باڑی کرتا تھا، اس نے بس یوں ہی سی کوئی چیز اٹھا کے اور وہ اللہ کے لیے پیش کر دی قربانی کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی قبول کی، قابیل کی قبول نہیں کی، اور اس پر قابیل اس قدر طیش میں آ گیا کہ اس نے اپنے بھائی، سگے بھائی کا قتل کر ڈالا۔ اب کیا ہوتا ہے، قتل ہونے کے بعد پہلا قتل تھا دنیا کا، اسے سمجھ ہی میں نہ آیا کہ لاش کا کیا کروں۔ اللہ نے ایک کوا بھیجا جس نے زمین کو کھود کے، 2 کوے آئے، لڑے اور ایک کو ایک کوے نے مار دیا، اور پھر اس نے زمین کو کھود کے دوسرے کوے کو دفن کیا۔ اس پہ قابیل ایک دم اس کو یہ پتہ چلا کہ ہائے، میں تو اس کوے کے قابل بھی نہیں ہوں کہ مجھے یہ پتہ ہوتا، اور پھر اس کے اوپر اس طرح کا غم چھا گیا کہ وہ اسی غم میں آخر کار خود بھی ختم ہو گیا۔
لیکن توبہ نہیں کی اس نے اللہ تعالیٰ سے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حاسد پہلے ختم ہوتا ہے محسود سے، یعنی خود اندر وہ جلن کڑھن اس کو سب سے پہلے اس کا ایمان ختم کر دیتی ہے۔ ان عبداللہ ابن عمر قال قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس افضل قال کل مخموم القلب صدوق اللسان قالوا صدوق اللسان نعرفه فما مخموم القلب قال هو التقی النقی لا اثم فیہ ولا بغی ولا غل ولا حسد، رواہ ابن ماجہ۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ لوگوں میں کون سب سے افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر صاف دل اور زبان کا سچا۔ لوگوں نے کہا زبان کے سچے کو تو ہم پہچانتے ہیں، لیکن صاف دل کون ہوتا ہے؟ فرمایا وہ پرہیزگار پاک صاف جس کے دل میں گناہ نہ ہو، نہ بغاوت ہو، نہ بغض ہو اور نہ حسد ہو۔ یعنی یہ گندگی ہے دل کی، کسی کے خلاف نفرت ہونا، کسی کے خلاف حسد ہونا، یا اللہ کے احکام کے خلاف بغاوت کرنا اور یا گناہ ہونا، یہ چیزیں نہ ہوں تو ہمارا دل پاک صاف کہلاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ ہم روز صبح اٹھ کے اپنا منہ ہاتھ دھوتے ہیں، برش کرتے ہیں، نہاتے دھوتے ہیں، کپڑے بدلتے ہیں، اپنے گھر کی صفائی کا خیال رکھتے ہیں، لیکن دل کی صفائی کا ہم کتنا خیال رکھتے ہیں؟ کیا ہم رات کو سوتے وقت ہر ایک کو معاف کر دیتے ہیں؟ کیا ہم رات کو سوتے وقت یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس نے میرے ساتھ جو کچھ کیا میں نے معاف کیا، تو بھی اسے معاف کر؟ یا ہم اپنے دل میں نفرتیں، غصہ، کینہ یہ سب پال کے رکھتے ہیں؟ ہمیں پتہ کیسے چلے کہ ہمارے دل میں یہ بیماری موجود ہے؟ یہ ہمارے الفاظ اور ہمارے اعمال سے ظاہر ہوتی ہے۔ کسی کی تعریف ہو ہم سے برداشت نہ ہو، کسی کو کوئی کامیابی نصیب ہو ہم غصے میں آ جائیں، کسی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت سے نوازا تو ہم سے وہ چیز بھی بالکل دیکھی نہ جائے اور ہم اس میں عیب تلاش کرنا شروع کر دیں، اس شخص میں ہم اس کی برائیاں ہر ایک کے سامنے کریں، ہم ہر ایک کو اسے بدظن کرنے کی کوشش کریں، اس کی پیٹھ پیچھے غیبت کریں، اس کے اوپر تہمت لگائیں، ہر وقت اس کا مذاق اڑائیں، اس کی بے عزتی کریں اور لوگوں کو اس سے بدظن کرنے کی کوشش کریں، اور ہم چاہیں کہ وہ شخص تباہ ہو جائے یا کم از کم اس کو جو نعمت ملی ہے وہ تباہ ہو جائے۔ مثلاً کسی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسی رحمت اور آسائش ملی، مثال کے طور پہ کسی نے نئی گاڑی خریدی، اب دوسرا شخص جس کے پاس پرانی گاڑی ہے وہ اس دوست کو دیکھ کے اور جلتی اور کہتی ہے کاش کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، استغفر اللہ۔ یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن چھوٹی موٹی بات بھی کہ اس کی گاڑی میں کوئی اسکریچ ہی پڑ جائے، بہت اطراء ہے یہ نئی گاڑی پر۔ تو یہ ساری چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دل میں دوسرے کے خلاف حسد موجود ہے۔ حاسد کو کوئی پسند نہیں کرتا۔ جب ہم دوسروں کی خوشی میں شامل نہیں ہو سکتے تو دوسرے بھی ہماری خوشی میں شامل نہیں ہوں گے۔ جو شخص دوسروں کے ساتھ دوسروں سے محبت نہیں کرتا، دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتا، تو دوسرے کیوں اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے؟ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس بیماری کا علاج کیا ہے۔ اس بیماری کا علاج یہ ہے کہ ہم یاد رکھیں کہ یہ ہمارے ایمان کو ختم کر دینے والی بیماری ہے، ہماری دنیا اور آخرت کو تباہ کر دینے والی بیماری ہے، اور یہ یاد رکھیں کہ اس سے پہلے کہ جس سے ہم نے حسد کیا اس کو کوئی نقصان پہنچے، یہ پہلے ہمیں خود کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دوسرے کی اچھائیوں پہ نظر رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی کو دیکھو کہ کسی کو کوئی اللہ کی طرف سے کوئی رحمت، کوئی اچھی چیز، کوئی بہترین چیز ملی ہے، یعنی پیسے کی شکل میں یا اور کسی شکل میں، تو تم اپنے سے کمتر کی طرف دیکھو کہ ایسے لوگ بھی تو ہیں جن کے پاس وہ بھی نہیں ہے جو اللہ نے مجھے عنایت فرمایا ہے۔ دین کے معاملے میں ہمیں اپنے سے بہتر کو دیکھنا چاہیے کہ وہ مجھ سے زیادہ کام کر رہا ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، لیکن دنیاوی چیزوں میں ہمیں ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے جن کے پاس اتنا بھی نہیں جو اللہ نے ہمیں نوازا ہے۔ اسی طرح قرآن پڑھنا، اس سے جڑ جانا، تو دنیا کی محبت دل سے ختم ہو جاتی ہے اور آخرت کی محبت دل میں آ جاتی ہے، انسان کا فوکس بدل جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر یاد کرو حازم اللذات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ذکر حازم اللذات، یعنی الموت، کہ موت کو یاد کرو۔ سنن ابن ماجہ۔
قول اللہ تعالیٰ ومن شر حاسد اذا حسد، سورہ الفلق آیت نمبر 5۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور حاسد کے شر سے جب کہ وہ حسد کرے اللہ کی پناہ مانگو۔ یعنی اگر کوئی ہم سے حسد کر رہا ہے تو انسان کو کیا چاہیے کہ ہم اللہ سے پناہ مانگیں، اللہ کی پناہ میں آ جائیں۔ تو حسد کا جذبہ اگر ہم اپنے اندر پاتے ہیں ہم کیا کریں؟ نمبر 1، ہم اپنے کو دوسرے سے کمپیئر کرنا وہ چھوڑ دیں۔ یہ نہ دیکھیں کہ دوسرے کو زیادہ ملا مجھے کم، بلکہ اپنی طرف دیکھیں کہ اللہ نے مجھے یہ اور یہ چیزوں سے نوازا ہے جو کہ بہت سے لوگ ہیں جن کو یہ بھی نہیں ملا۔ تو انسان میں ایک شکر کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے دوسرے کو اگر اللہ نے کوئی اچھی چیزیں دی ہیں ہمیں خوش ہونا چاہیے، اس کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان جب دوسرے اپنے بھائی مسلمان کے لیے دعا کرتا ہے اس کی غیر موجودگی میں تو وہ دعا قبول ہوتی ہے، اور فرشتے اس کا جواب دے کے یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ اس کو بھی وہی دے۔ فرشتے آمین کہتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ اس کو بھی وہی کچھ دے۔ صحیح مسلم کی حدیث کا آپ کو میں نے اس کا جس بتائی ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زندگی میں میانہ روی اختیار کرنے کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کے اعمال اس کو آگ سے نہیں بچا سکتے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کے بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بھی نہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے نہ ڈھانک لے۔ اس لیے تم لوگ نیکیاں کرو ایک میانہ روی کے ساتھ اور دل کے خلوص کے ساتھ اور صحیح طریقے پہ، اور اللہ کی عبادت کرو صبح شام اور رات میں بھی، اور ہمیشہ ایک درمیانہ ایک میانہ روی کا راستہ اختیار کرو تو تم اپنی منزل مقصود پر پہنچ جاؤ گے۔ صحیح بخاری کی حدیث کا میں نے آپ کو مفہوم بتایا ہے۔ اور اسی طرح ایک بہت خوبصورت حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرے سے نفرت مت کرو، ایک دوسرے سے حسد مت کرو، ایک دوسرے سے قطع تعلق مت کرو، اور اے اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کر رہو۔ اور کسی مسلمان کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلم بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق کر کے رکھے۔ صحیح بخاری کی حدیث کا مفہوم آپ کو بتایا ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ حسد کی آگ کتنی نقصان دہ ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ دوسرے کو نقصان پہنچائے وہ خود ہمارا ایمان کھا جاتی ہے، ہماری نیکیوں کا صفایا کر جاتی ہے۔ ہم سب کو اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ ہمیں اس عیب سے بچا لے، اور ہمیں شعوری کوشش بھی کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔